بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 1۔ آج آپ کی اردو کی کلاس ہے اور آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے یہ ہے اپنا پاکستان۔ یہ ہے اپنا پاکستان، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ نظم ہمارے اپنے وطن کے بارے میں ہے، ہمارے اپنے ملک کے بارے میں ہے، اور ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ خطہ ہے، وہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے وطن میں چاروں موسم آتے ہیں، جبکہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سارا سال برف باری ہوتی ہے اور وہ لوگ سورج کے لیے ترستے ہیں۔ اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اور یہاں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی نظم کی پڑھائی۔ یہ ہے اپنا پاکستان، ساحل موج اڑاتا ہے، گیت سمندر گاتا ہے۔ اب دیکھیے، ساحل موج اڑاتا ہے، گیت سمندر گاتا ہے، تو اس سے تو پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے سمندر جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، یعنی ہمارے وطن میں سمندر بھی ہے جس کی موجیں ساحل کو چھوتی ہیں، ساحل پہ آ کے ٹکراتی ہیں۔ خوشحالی اس کی پہچان، یہ ہے اپنا پاکستان۔ خوشحالی کو پاکستان کی پہچان کہا گیا ہے، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوشحال ہے۔ خوشحال ہے کا مطلب پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں، لوگ بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے وطن پاکستان میں ہے۔ کھیتوں میں ہریالی ہے، بھری بھری ہر بالی ہے، بھرے ہوئے کھلیان۔ اب کھیتوں میں ہریالی ہے، یعنی پاکستان میں ہمارے وطن کے جو کھیت ہیں وہ ہرے بھرے ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اور یہاں فصلیں جو ہیں اناج سے بھری ہوئی ہیں، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور بھرے ہوئے کھلیان یعنی ہمارے کھیت، ہمارے اناج کے ڈھیر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہے اپنا پاکستان۔ الفت ہے، یکجائی ہے۔ اب الفت محبت کو کہتے ہیں، یکجائی ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ تو الفت ہے، یکجائی ہے، ہر ایک بھائی بھائی ہے، یعنی ہمارے ملک میں محبت ہے، ہم سب متحد ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں بستے ہیں انسان، یہ ہے اپنا پاکستان، یعنی ہمارے ملک میں اگر ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، تو یہ بھی ان کا وطن ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ سبزہ میداں اور بازار، سبزہ یعنی کہ ہریالی جو ہے، میداں جو کھلے میدان ہیں، اور بازار وغیرہ، دریا، نہریں اور کوہسار، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، صحرا جنگل، ریگستان، صحرا بھی ریگستان کو کہتے ہیں جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ یہ ہے اپنا پاکستان، یعنی ان اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں سبزہ ہے، ہریالی ہے، کھلے میدان ہیں، بازار ہیں، دریا اور نہریں ہمارے وطن میں بہتی ہیں، پہاڑ ہیں ہمارے وطن میں، صحرا یعنی جنگل، ریگستان جہاں ریت ہی ریت ہے وہ ہیں، یہ سب ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ ہماری پڑھائی ختم ہوئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔
یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے موج، جس کا مطلب ہے جوش ولولہ۔ دوسرا لفظ ہے خوشحالی، جس کا مطلب ہے اچھے حال میں۔ ہریالی، سر سبزہ، تازہ گھاس۔ کھلیان، اناج کا ڈھیر یا بہت سارا اناج۔ الفت، پیار محبت۔ سبزہ، ہرا بھرا کھیت۔ صحرا، ریگستان، ریت کا میدان۔ آگے بڑھیے، آگے آپ کو املا کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ املا کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے ساحل، دوسرا لفظ ہے موج، تیسرا لفظ ہے گیت، ہریالی، بالی، کھلیان، الفت، سبزہ، کوہسار، نہریں، صحرا، جنگل، ریگستان۔ یہ آپ کی املا کے الفاظ ہیں اور یہ بھی آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آگے دیکھیے، ہم نے سیکھا، ہم نے جو نظم پڑھی یہ ہے اپنا پاکستان۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس نظم سے ہم نے یہ سیکھا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ بہت خوبصورت ہے اور پاکستان میں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ آگے آپ کو مشق 1 دی گئی ہے۔ مشق 1 میں ہے مصرعے مکمل کیجیے۔ ساحل، موج، یہ آپ کا پہلا مصرعہ ہے۔ تو آپ نے نظم پڑھی، اس میں ساحل موج اڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ساحل موج کے آگے لکھنا ہے اڑاتا ہے۔ دوسرا آپ کا مصرعہ ہے گیت سمندر گاتا ہے، اس کے آگے آپ لکھیں گے گاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے آپ کا الفت ہے۔ الفت ہے کہ آگے آپ کی نظم میں لکھا ہے یکجائی ہے، بھری ہوئی ہر بالی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے سارے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ اب آگے بڑھیے اپنے مشق 2 کی طرف۔ مشق 2 میں ہے درج ذیل ہم آواز الفاظ کو ملائیے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، پہلا لفظ ہے آپ کا، پہلے کالم میں دیکھیے لکھا ہے اڑاتا، اس کے نیچے لکھا ہے یکجائی، پھر لکھا ہے بازار، پھر لکھا ہے انسان۔ اب دوسرا کالم دیکھیے، دوسرے کالم میں لکھا ہے پاکستان، کوہسار، گاتا، بھائی۔ اب آپ دیکھیے پہلے کالم میں پہلا لفظ اڑاتا آپ کا دوسرے کالم میں گاتا سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے اڑاتا کو آپ گاتا سے ملا دیں گے۔ اسی طرح باقی تمام الفاظ بھی پہلے کالم کے دوسرے کالم سے ملاتے جائیں گے جو بولنے میں ایک جیسے ہیں۔ اب آگے بڑھیے مشق 3 کی طرف۔ مشق 3 میں دیا گیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستانی کہتے ہیں۔ درج ذیل کا مطلب ہے نیچے دیے گئے ملکوں میں رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالم ملائیے۔ اب دیکھیے آپ کو 2 سرکل میں الگ الگ کالم دیے گئے ہیں، یعنی آپ کو 2 سرکل یا چکور شیپ میں آپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلا کالم ہے آپ کا جاپان، امریکہ، ہندوستان، اور اس کے آگے ان ملکوں میں رہنے والے لوگ بھی دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلے دیا گیا ہے امریکی، ہندوستانی، جاپانی۔ اب آپ جاپان کو ملائیں گے جاپانی سے۔ اسی طرح آپ اگلے کالم میں بھی جو ملک ہے اور اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپس میں ملائیں گے، جیسے سوڈان، سوڈانی۔ تو یہ کالم آپ نے اس طرح مکمل کرنے ہیں۔ اب آگے بڑھیے مشق 4 کی طرف۔ دیے گئے الفاظ کے الٹ معنوں والے الفاظ لکھیے، یعنی آپ نے ان کے الٹ لکھنے ہیں۔ جیسے اچھا کا جو الٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برا،
اسی طرح اندھیرا، اس کی آپ نے بالکل الٹ لکھنی ہے، تو جو ہوگا اجالا۔ نیکی، بدی، اوپر نیچے، سچ جھوٹ، کچے پکے۔ اب آگے بڑھیے، آگے مشق 5 میں زبر سے شروع ہونے والے الفاظ پر دائرہ لگائیے۔ جیسے آپ کا پہلا لفظ ہے اپنا، اپنا یعنی الف زبر پہ نون الف نا۔ اب یہ لفظ آپ کا زبر سے شروع ہو رہا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس لیے اس لفظ کے اوپر دائرہ لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا دوسرا لفظ دیکھیے، اس میں لکھا ہے اڑاتا۔ اڑاتا میں پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے اس لفظ کے گرد ہم دائرہ نہیں لگائیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے گیت، گاف زیر یہ تے گیت، یعنی زیر کی آواز نکل رہی ہے، اس لیے اس لفظ کے گرد بھی دائرہ نہیں لگے گا۔ اپنا اگلا لفظ دیکھیے بھری، بھری میں بھے کے اوپر زبر کی آواز نکل رہی ہے، جیسے بھے زبر رے، بھر رے چھوٹی یہ ری، بھری۔ تو آپ کو سوال میں دیا گیا ہے کہ زبر سے شروع ہونے والے الفاظ پر دائرہ لگائیے، تو بھری کے گرد آپ دائرہ لگائیں گے۔ آگے دیکھیے ہریالی، ہریالی میں بھی ہے زبر رے، ہر یہ لف یا لام چھوٹی لی، یعنی زبر سے لفظ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے گرد بھی آپ دائرہ لگائیں گے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا بستے، یعنی بے زبر سین بستے بڑیے تے، بستے، یہ بھی زبر سے لفظ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس لفظ کے گرد بھی دائرہ لگائیں گے۔ آگے ہے کوہسار، کوہسار میں پیش آ رہی ہے، کوہسار میں کاف کے اوپر چونکہ پیش آتی ہے، اس لیے اس لفظ کے گرد دائرہ نہیں لگائیں گے۔ آگے ہے کھلیان، کھلیان میں کاف ہے کے اوپر زبر آتی ہے، اس لیے اس لفظ کے اوپر دائرہ لگائیں گے۔ آگے ہے الفت، آپ کا آخری لفظ ہے الفت۔ الفت میں الف پیش، لام الف تے فت الفت ہوتا ہے، اس میں پیش آتی ہے، اس لیے اس لفظ کے گرد دائرہ نہیں لگے گا۔ ہمارا آج کا یہ سبق جو کہ نظم یہ ہے اپنا پاکستان تھا، مکمل ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔